شکریہ بھی حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. ٹھیک. اور آج شب شہادت ہے. حکومت حق کے تو ذکر نہیں ہے نا اس میں؟ نہیں. بس صحیح. رحمت رمضان پروگرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی، قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات رمضان ٹرانسمیشن میں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان ہمارا پروگرام. ہم مسلسل مولا علی کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور آج یہ خاص شب شہادت کا دن ہے. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی. ہم چاہیں گے کہ آج ہم مولا علی کے ہی موضوع پر بات کریں، تو چلتے ہیں ان کی طرف اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلام کر دیں. نہیں. چلیں. اچھا آج شب شہادت مولا علی علیہ السلام ہے، اور مولا کے فضائل پر مولا کے جی دوبارہ سلام پورا ریکارڈ کروں. میں سلام سے ہی آ جاؤں. نہیں سلام سے آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خدائے برتر کے لیے، درود السلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین اکرام، پروگرام رحمت رمضان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مسلسل ہم مولا علی کے موضوع پہ بات چیت کر رہے ہیں اس پروگرام میں، اور آج بھی ہم مولا علی کے ہی موضوع پر بات کریں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف، اور آج شب شہادت مولا کائنات مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی آج شب شہادت ہے، تو ان کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضور، آج میں چاہوں گا کہ ہم مولا کے بہت سے فضائل سنتے ہیں، ان کے بے تحاشا فضائل ہیں، تو آپ کچھ تھوڑے سے ان کے فضائل پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں. جی، ہمارے آج 20ویں نشست ہے ٹرانسمیشن کی، اور قائم ٹی وی کے ناظرین اور سامعین میں دیکھ رہے ہیں شب شہادت جناب امیر ہے. ظاہر ہے اس ہستی کا تذکرہ ہے جو مجموعہ فضائل ہے، اور جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ دنیا کے 7 سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں، اور جنو انس لکھنے بیٹھے تو قیامت تک علی کے فضائل کم نہیں ہو سکتے، ختم نہیں ہو سکتے. صرف یہ نہیں فرمایا کہ لکھے ہی نہیں جا سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتا کوئی. جس کے اتنے فضائل ہوں، ظاہر ہے کہ اس مختصر وقت میں ہماری سانسوں کی ڈور بھی تھوڑی ہے، کم ہے. ہماری زندگیاں مختصر ہیں، اور مولا ظاہر ہے کہ جو مولا کائنات ہے تو کائنات چھوٹی ہے اور مولا کا نام بڑا ہے. ظاہر ہے ہم کتنے فضائل بیان کریں گے، یقیناً پیغمبر سے بہتر نہیں ہو سکتے، قرآن سے بہتر، پروردگار سے بہتر نہیں ہو سکتے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق کہ مولا کے مدحانوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے کہہ لیجئے، یا آج کی شب مولا کو یاد کرنے کے لیے کہہ لیجئے. ظاہر ہے ویسے تو مصائب کی رات ہے، لیکن فضیلت علی وہ پہلو ہے کہ مولا کی شہادت بھی مولا کے فضائل ہی کی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو حسد ہوا اور دشمنی ہوئی. میں آغاز کرنا چاہتا ہوں ایک لقب سے مولا کے، جو لقب خود قرآن میں موجود ہے، اور سورہ مبارکہ بقرہ میں پروردگار نے 189 آیت کا نشان ہے، جہاں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها. کوئی نیکی نہیں ہے اس بات میں کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے داخل ہو، بلکہ نیکی اس بات میں ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، سبحان اللہ، اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں کے ذریعے. واہ. اس کا مطلب ہے اللہ نے پہلے تو یہ بتا دیا کہ دروازوں سے آنے والے کا استقبال ہوتا ہے، دیواروں سے، چھتوں سے، کھڑکیوں سے آنے. تو اب اس سے زیادہ ہم کیا بیان کریں
کہ درجنوں کتابوں میں شیعہ سنی یہ حدیث موجود ہے کہ انا دار الحکمہ والی بابھا، واہ واہ، انا مدینۃ العلم والی بابھا، انا مدینۃ الحکمہ والی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ علی کے چاہنے والوں سے زیادہ فراخ دل قوم کہاں سے لائیں گے آپ؟ زمانہ کہتا ہے کہ بھئی شہر کے دروازے کے ساتھ ساتھ دیواریں بھی بنائی لوگوں نے، چھت بھی بنائی، کھڑکیاں بھی بنائی، تو ہمیں قبول ہیں، ہوں گی، بے شک، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ نے کہا، ہم نے مان لیا، کھڑکیاں بھی ہوں گی، دیواریں بھی ہوں گی، چھتیں بھی ہوں گی، لیکن قرآن کا قانون یہ ہے واہ واہ کہ جو دروازے سے آئے محترم وہی واہ ہے، واہ، کھڑکی سے آنے والا بھی چور ہوتا ہے، واہ چھت سے کود کے آنے والا بھی، واہ، دیوار پھانگ کے پھلانگ کے پھاند کے آنے والا بھی چور ہی کہلائے گا، چاہے کتنا ہی اپنا ہو۔ واہ واہ، لیکن اگر دیوار سے آئے گا، میرے آپ کے گھر میں کوئی آ جائے تو آپ اسے چور ہی کہیں گے، اچھا نہیں سمجھیں گے چاہے جانتے ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل بے تو شک، نبی اگر کہہ رہے ہیں علی دروازہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات تو طے ہے کہ اگر علی دروازہ ہے تو نبی تک وہی پہنچے گا جو علی کے ذریعے جائے گا، اور کسی بھی ذریعے سے جائے تو ہوں گی شہر کی دیواریں، حالانکہ شہروں کی چھتیں نہیں ہوتی، وسیلے تو ہم نے دیکھی ہیں، کھڑکیاں کبھی نہیں دیکھی، چھتیں کبھی نہیں، اگر ہیں بھی فرض کر لیجئے، فراخ دلی کا بھی ہم مظاہرہ کریں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، کھلے دل کے لوگ ہیں، آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ہم نے مان لیا، لیکن قرآن کا تو کلیہ یہی ہے۔ لیکن یہ بغض مولا علی میں ہی یہ سب جی ہاں، لوگ ظاہر ہے کہ ایک عالم کا بہت حسین جملہ ہے کہ فضائل ان کے گڑھے جاتے ہیں جن کے کم ہوں۔ واہ واہ واہ، تو علی کے ہیں ہی اتنے، تو بنانے ان کے پڑتے ہیں۔ خود رسول نے بولی بات، دیواریں، چھت، کھڑکی وہاں بنانی پڑتی ہے کہ جہاں صحیح حدیث نہ ہو، اور حدیث یہی ہے کہ شہروں کے دروازے ہوتے ہیں۔ آج بھی جو پرانے قدیم شہر ہیں ان میں 12 دروازے آپ کو مل جائیں گے۔ کسی نے علامہ کاشفی سے یہ سوال کیا تھا، بہت مشہور نام ہے علماء اہل سنت میں، وہ کاشان کے شہر میں تھے، اور کسی نے محفل میں ایسے ہی سوال کیا کہ کاشفی صاحب یہ بتائیے قبلہ کہ رسول پر جبرائیل کتنی مرتبہ نازل ہوا؟ تو کہنے لگے میری تحقیق یہ ہے کہ 12,000 مرتبہ۔ واہ، جب مجھ جیسا کوئی دیوانہ بھی محفل میں بیٹھا ہوتا، اس نے کہا اچھا اور حضور علی پر؟ تو لوگوں کو اعتراض ہوا کہ صاحب نبی پہ تو جبرائیل آ رہے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے وہی لے کے آ رہے ہیں، فرستادہ خدا ہیں، یہ علی پہ آنے کا کیا مقصد؟ تو وہ سوال کا مقصد سمجھ گئے اور مسکرا کے کہنے لگے 24,000 مرتبہ۔ واہ واہ واہ، تو لوگ حیران ہو، ظاہر ہے سب تو چاہنے والے نہیں، تو آپ بھی مسکرا رہے ہیں، ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے، سب تو چاہنے والے نہیں ہوتے۔ لوگوں نے بھائی یہ کیا بات ہوئی، نبی سے بڑھا دیا آپ نے علی کو کہ نبی پہ 12,000 مرتبہ؟ کہنے لگے تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی، انا مدینۃ العلم والی بابھا؟ تو جو آتا ہے وہ آتا بھی دروازے سے، اور جاتا بھی دروازہ، جاتا بھی دروازے سے، تو علی پہ 2 بار۔ اچھا اب یہ بھی طے کہ چاہے جاتا ہو یا چاہے نکالا گیا ہو، واہ واہ، جائے گا دروازے، نکالا دروازے سے ہی جائے گا، واہ واہ واہ، چاہے خوشی سے جا رہا ہو یا کسی مقصد سے نکالا گیا ہو۔ تو اب نبی کی بزم میں یا نبی کے دل میں جو آئے گا وہ بھی علی کے ذریعے آئے گا، بے شک، نکالا جائے گا تو بھی علی کی محبت کے ذریعے۔ تو علی ہے نبی تک پہنچنے کا دروازہ، بے شک، صرف نبی تک نہیں، واہ، خدا تک پہنچنے کا بھی یہی دروازہ ہے۔ بے شک، اور یہ در آج بھی کھلا ہوا ہے۔ کیا بات، کیسے کھلا ہوا ہے؟ یقیناً آپ بھی زیارتوں پہ گئے ہیں، اور نجف میں مولا کے روضے پہ اب جب اذن دخول پڑھا جاتا ہے تو اس میں یہ جملے ہیں کہ پالنے والے میں گواہ کرتا ہوں تجھے کہ میں تیرے دروازے پر رکا ہوں، واہ واہ واہ، پالنے والے میں گواہی دیتا ہوں یہ جو حرم ہے یہ تیرا حرم ہے۔ واہ واہ، تو اس کا مطلب ہے کہ زمین پہ صرف نبی کا دروازہ نہیں ہے، واہ واہ، اللہ کا بھی دروازہ، توحید تک کا بھی دروازہ علی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ جو علی کے ذریعے نبی تک آیا، نبی کے ذریعے ہی خدا تک جائے بے گا۔ شک، بے شک، ہمارا ڈائریکٹ بلا واسطہ خدا سے کوئی ربط نہیں ہے، ہمیں تو پیغمبر نے بتایا کہ کوئی پروردگار ہے، اور اس کے بعد علی نے تائید کی ہے پیغمبر کی، اور ہم نے ان دونوں اور آل محمد کے ذریعے ہی مانا ہے۔ تو علی ہے دروازہ۔ تو اب اگر پیغمبر کی محبت تک پہنچنا ہے تو علی کے ذریعے پہنچنا ہے، بے شک، علی کے بغیر نہیں پہنچنا۔ یہاں بہت خوبصورت جملہ علامہ نیشاپوری، ان کا تعلق شیعہ مسلک سے نہیں، علماء اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے ان کا، تفسیر نیشاپوری، انہوں نے کہا کہ جس مسلک میں جتنے رستے خدا کے قرب کے نکلتے ہیں، واہ، اور 12 کے قریب انہوں نے بہت سے رستے بیان کیے، تو انہوں نے کہا جس رستے پہ بھی قرب خدا کے لیے چلو گے تم خدا تک پہنچنے سے پہلے علی کے دروازے پہ جا کے رکو۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی جو رستہ خدا تک جاتا ہے وہ علی کے گھر سے ہو کے جاتا ہے، علی کے در پر ہی پہنچو گے۔ واہ 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 واہ، کون کون سے رستے بیان کیے مولا نے، کون کون سے رستے ان بیان رستوں کی وضاحت بیان کیجئے جو انہوں نے، آپ نے ابھی ایک اہل سنت عالم کا تذکرہ کیا، وہ رستے کون سے، کون کون سے انہوں نے بیان کیے، کیوں؟
جی حضور، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی یہ جو آپ نے بتایا کہ سنی عالم نے جو یہ اپنے اس میں لکھا، تو وہ کون کون سے رستے ہیں جو مولا علی تک جاتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی یہ تو خیر باقاعدہ ایک تقریر کا موضوع ہے کہ کون کون سے، بلکہ شاید کئی تقریروں کا موضوع ہو کہ کون کون سے رستے جاتے ہیں. میں 2-4 مثالیں پیش کرتا ہوں. علامہ نیشا پوری نے پہلے تو یہ لکھا کہ دیکھو تقرب خدا حاصل کرنے کے یہ رمضان کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، بے شک. روزانہ رکھ سکو صدقہ دو، بیمار ہو صدقہ دو، کوئی اور شرعی عذر ہے صدقہ دو، کثرت سے. اور ویسے بھی صدقہ دینے کا حکم ہے، تو صدقات کے ذریعے، حج کے ذریعے، بے شک. جہاد کے ذریعے، واہ. معرفت الہی کے ذریعے. انہوں نے کہا اب آپ سنیے کہ جو رستہ بھی چنو گے واہ، پہنچائے گا علی کے دروازے پہ پہلے. کیا بات ہے. انہوں نے عجیب جملہ لکھا، انہوں نے کہا قرآن کوئی پڑھ تو سکتا ہے، بہت ترتیل کے ساتھ، بہت اچھی آواز کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک رکعت سے دوسری رکعت تک قرآن ختم نہیں کر سکتا. واہ 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 واہ، سبحان. کیونکہ یہ شیعہ سنی کتابوں میں حدیث ہے، علماء اہل سنت نے بھی مانا کہ علی کا پاؤں ایک رکعت میں ہوتا ہے. اچھا، اس کی وجہ میں کبھی عرض کر چکا ہوں ممبروں سے بھی اور پروگراموں میں بھی کہ علی کا پورا وجود قرآن پڑھتا ہے، صرف زبان نہیں میرے مولا کی قرآن پڑھ رہی ہے. وجود علی لسان اللہ ہے، صرف علی کی زبان لسان اللہ نہیں ہے. تو اب یہاں ایک رکعت سے، ورنہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لاجیکلی عقلی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے. پورا وجود علی قرآن پڑھتا ہے تو رکعت سے رکعت ختم ہو جاتی ہے. دوسرا انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے لکھا حج. خدا کے گھر کا طواف کرو، بیت اللہ کی زیارت کو جاؤ. تو انہوں نے کہا کوئی بھی کعبے کا طواف کر کے حاجی بن سکتا ہے، مگر کوئی بھی حاجی ہو اس کے آنے سے کعبہ قبلہ نہیں بن سکتا. واہ 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 واہ. تو اگر کعبے تک بھی جاؤ گے، دیکھیے یہ تو ایک علماء اہل سنت میں سے ایک عالم نے فرمایا. اس کے بعد انہی جملوں پہ ہمارے ایک شیعہ عالم گزرے ہیں، علامہ نعمت اللہ جزائری، انہوں نے ہر جملے پہ ایک جملہ لگایا ہے. وہ جملہ بھی ابھی ہم وقفے کے بعد سننے والوں کے حوالے کریں گے. پہلا یہ ہو گیا، قرآن پڑھے گا جائے گا علی کے دروازے پہ. واہ. حج کرے گا، یاد علی آئے گا کعبے کو دیکھ. بے شک. تیسرا مقام معرفت الہی. تو جب معرفت الہی کی منزل آتی ہے تو ہر کوئی خدا کو سیمائی معرفت پہ مانتا ہے. واہ. بھئی خدا کیسا ہے، مردے زندہ کرتا ہے تو سنا ہے. اچھا، کوئی بھی بندہ ہو اعلیٰ سے اعلیٰ معرفت توحید رکھنے والا، وہ یہ کہتا ہے صاحب دیکھا ہے. دیکھیے دیکھی ہوئی چیز زیادہ قوی ہوتی ہے. ہر شخص حضرت آدم سے لے کر سوا آل محمد کے تاب آخری بشر یہی کہے گا میں نے سنا ہے. لیکن ذات علی وہ ہے جو کہتی ہے کہ اگر پردے ہٹ بھی جائیں، تو علامہ نیشا پوری نے لکھا کہ تم معرفت اس منزل پہ رکھ سکتے ہو کہ تم بغیر دیکھے مان رہے ہو، مگر علی کہہ رہے ہیں اگر پردے ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میرا یقین اسی منزل پہ کھڑا ہے جو انتہا ہے. اور کسی کے پوچھنے پہ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ یا علی کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو کہا کہ علی اس رب کی عبادت کرے بھی تو کیسے، جسے دیکھا ہی نہ ہو. جسے دیکھا ہی نہ ہو. تو اس نے کہا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا. کہ میں نے کب کہا ان آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے تو دل کی آنکھوں سے، معرفت کی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو آغا نیشا پوری نے یہ لکھا کہ اگر کوئی معرفت میں بڑھ بھی جائے تو ذہنی معرفت تک جا سکتا ہے. علی کی معرفت معرفت شہودی ہے کہ اگر پردہ بھی ہٹ جائے تو علی کے یقین پہ کوئی فرق نہیں پڑے. 3 منزلیں یہ ہو گئیں، تلاوت قرآن، حج کرنا اور معرفت. تیسری منزل ہے نماز، سجدہ، عبادت. تو انہوں نے لکھا کہ کوئی کتنی عبادت کرے، 100 رکعت، 200 رکعت، 300 رکعت. لیکن شیعہ سنی کتابوں نے لکھا کہ علی ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے. ایک رات میں پڑھتے تھے. ہزار رکعت نماز پڑھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چوتھی منزل انہوں نے لکھی اب، اور اس پہ وہ جملے زیادہ دلچسپ ہیں جو علامہ نعمت اللہ جزائری نے، وہ بھی ہم ابھی عرض کریں گے ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے. اور عبادت ہو گئی. تیسری بات ہے جہاد. واہ. بڑا خوبصورت جملہ لکھا علامہ نیشا پوری نے، اور داد دینے کو جی چاہتا ہے، حالانکہ ان کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے، مگر ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ فضائل علی جہاں بھی سنو، جس سے بھی سنو. تو انہوں نے کہا کہ اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا، خطرے میں ڈالنا، لوگ جہاد کر کے شہید تو ہو سکتے ہیں لیکن کسی کے لیے اسلحہ آسمانوں سے نہیں آیا ہے. تو مجاہد بنو گے، تلوار چلاؤ گے تو بھی علی کے دروازے پہ جانا پڑے گا. نبی کی جان میں اگر کوئی خطرے میں اپنی جان کو ڈالتا ہے اسلام کے لیے تو وہ میدان جنگ میں تو لڑ سکتا ہے
نبی کے بستر پہ اب سو کوئی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان. تو یہ سارے جملے اور بہت سی تفصیلیں جو انہوں نے بیان کیے. وقفے کے بعد ہم علامہ جزائری کے جملے انہی 5 چیزوں کو ہمارے سننے والے یاد رکھیں, اور انہی 5 چیزوں پہ جو تبصرہ انہوں نے بطور ایک علی کا چاہنے والے, علی کے شیعہ کیا, وہ بھی ہم سننے والوں کے حوالے. بہت بہت آپ کا شکریہ. بہترین گفتگو جاری ہے. ناظرین اب وقت ہوا ہے بریک کا, تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں, دیکھتے رہیں قائم ٹی وی. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اب سوال کیا ہوا ہمارا, اسی کو آپ وہ ایک شیعہ عالم کا بھی آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ انہوں نے بھی کچھ جملے کہے, وہ بھی ہمارے ناظرین کے حوالے. صحیح. جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی, جو کہ فضائل مولا علی پر گفتگو فرما رہے ہیں, بے انتہا خوبصورت. چلتے ہیں ان کی طرف. حضور میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ابھی آپ بریک سے پہلے کچھ شیعہ عالم کی بات کر رہے تھے, تو ان کی مزید اور ان کے کچھ فضائل. جی, علامہ نیشاپوری کے ہر جملے پہ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے, اور انہوں نے لکھا کہ اگر میں بیان کرتا تو ایسا کرتا. تو وہ جملے سنیے. پہلا کیا تھا کہ قرآن, تو نیشاپوری نے یہ لکھا تھا کہ کوئی قرب الہی کے لیے اگر قرآن پڑھتا ہے تو وہ ایک رکعت سے دوسری رکعت. نعمت اللہ جزائری نے لکھا کہ خوب بات کی آپ نے میرے مولا کی شان میں, لیکن میں لکھتا تو یہ لکھتا کہ کوئی بھی قرآن پڑھ سکتا ہے, تواتر سے پڑھ سکتا ہے, مگر اب جو بھی پڑھے گا نازل ہونے کے بعد, علی نے نازل ہونے سے پہلے سنا ہے. واہ 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 واہ. دوسری بات انہوں نے کی کیا بات, حج. تو لوگوں نے کہا کہ صاحب طواف کر کے, کہیں کہیں آپ کو ایسے اشخاص بھی مل جائیں گے جنہوں نے 30-35 حج کر رکھے ہیں, صاحب ضرورت لوگ ہیں, جا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے جو جملہ لکھا نیشاپوری نے, وہ کیا تھا ہمارے سننے والوں کو یقیناً یاد ہوگا کہ اب کوئی طواف تو کر سکتا ہے مگر کعبے میں نہیں آ سکتا. آگے وہ جملہ نہیں. انہوں نے کہا میں لکھتا تو نیشاپوری سے ایک قدم بڑھا کے لکھتا, کیونکہ نبی نے فرمایا یا علی تمہاری مثال اس امت میں کعبے کی مثال ہے. واہ واہ. تو علی صرف کعبہ بنانے والے نہیں ہیں, خود کعبہ ہیں, کعبے کو قبلہ کرنے والے نہیں ہیں. بے شک, علی کعبے کو لائق طواف کرنے والے بلکہ خود کعبہ ہیں. اور ایسا کعبہ, پیغمبر نے اگلا جملہ بہت اہم فرمایا, انہوں نے کہا لوگ کعبے کی طرف آتے ہیں, واہ واہ واہ, کعبہ نہیں جاتا کسی کے پاس. واہ واہ, بے شک, تو لوگ آتے ہیں کعبے کی طرف, کعبہ کہیں نہیں جاتا. یہ دوسرا جملہ. تیسرا جملہ قرآن اور حج تو ہو گیا. تیسرا جملہ کیا ہے, صدقہ. اگر وہاں, یہ شاید میں نے اس سے قبل نہیں بیان کیا لیکن اسے آخر میں بیان کریں گے, لیکن اس سے پہلے حج, تلاوت قرآن, جہاد. جہاد بہت اہم چیز ہے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ اب لڑ تو کوئی سکتا ہے, واہ واہ, مگر تلوار کسی کے لیے نہیں آئے گی. انہوں نے کہا میں نے قرآن میں ایک ایسی آیت دیکھی ہے کہ جس نے مجھے بہت حیران کیا. اب نعمت اللہ جزائری کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب عمر بن عبدود کا سر کاٹ کے علی آئے تو لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ علی غرور کی چال چل رہے ہیں. بڑا مشہور جملہ تاریخ کا موجود ہے. تو فوراً ایک آیت آئی ہے, کف اللہ مومنین القتال. آج اللہ نے کتنا بہترین قتال کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی کی لڑائی کو اللہ نے اپنی جنگ نہیں کہا ہے. سبحان اللہ. تو اب کوئی بندہ بن کے تو لڑ سکتا ہے, خدا کا نائب بن کے نہیں لڑ سکتا. اگر ہوگا تو یا علی جیسا ہوگا یا علی کا نائب ہوگا. سبحان اللہ. یہ تیسری بات. شب ہجرت, سو جانا. انہوں نے کہا دیکھیے اب ہو سکتا ہے آج کوئی مدینہ جائے اور سو جائے, مگر آج سوئے اور لاکھوں سال اصحاب کہف کی طرح سوتا رہے, مرضیاں کسی اور کو نہیں ملیں گی. واہ 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 واہ, کیا روشنی ڈال ہے. عبادت کی بات. تو انہوں نے اب جو جملہ لکھا ہے وہ مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے. انہوں نے کہا اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے علی حالت, ابھی ہم بیان کریں گے مصائب میں, حالت عبادت میں شہید ہوئے, کعبے میں آئے جو قبلہ ہے, اللہ کے گھر سے گئے. انہوں نے کہا ہر کوئی عابد بن سکتا ہے, کوئی خود عبادت نہیں بن سکتا. سبحان اللہ. ایک علی ہیں جنہوں نے کہا ہے نا صلاۃ المومنین و صیامہم, مومن کے روزے کی حقیقت بھی میں ہوں, مومن کی نماز کی حقیقت بھی میں ہوں. انہوں نے کہا صرف یہ نہیں, اتنا بڑا عابد بن گیا کہ خود عبادت بن گیا. دیکھو تو عبادت, ذکر علی سنو تو عبادت, علی کے فضائل سوچو تو عبادت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کہا رہی بات جو چھٹی چیز یاد آ گئی اور بیان کر رہا ہوں, وہ یہ کہ صدقہ. تو نیشاپوری نے یہ کہا کہ بڑے بڑے لوگ ہیں صدقہ دینے والے, علی نے بھی صدقہ دیا, لیکن لوگوں نے عبادات کے بعد صدقے دیے ہیں, علی نے حالت عبادت میں صدقہ دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ کئی لوگ 70 افراد نے مولا کی انگوٹھی دینے کے بعد حالت نماز میں کوشش کی, پیسے دے کے فقیر بلائے کہ بھائی انگوٹھی لے جانا, لیکن آیت کسی کے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ. اب جو علامہ جزائری نے لکھا وہ جملہ قیامت ہے. انہوں نے لکھا کہ یہ تو نیشاپوری کو نظر آ گیا کہ علی نے انگوٹھی دی ہے,
یہ بھی تو تحقیق کریں وہ انگوٹھی تھی کیا. علی نے پورا ملک سلیمان زکوٰۃ میں دے دیا. واہ 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 سبحان اللہ. انہوں نے کہا یہ وہ دروازہ ہے کہ علی کا خدا سے وہ رشتہ ہے حجیت کا، وہ رشتہ ہے بندگی کا، وہ رشتہ ہے عبدیت کا، کہ جب تمام دروازے پیغمبر اکرم نے مسجد میں کھلنے والے بند کرا دیے سبحان اللہ تو سبحان علی کا دروازہ کھلا رکھا. کیا بات ہے. اور اعتراض کرنے والوں نے یہ کہا کہ ہم جیسے بزرگوں کے دروازے بند ہیں اور علی جیسے نوجوان کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو کہا اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم ان حالتوں میں بھی مسجد میں جاتے ہو جس میں جانا جائے، مسجد کے اپنے احکام ہیں، اس میں جانا جائز نہیں ہے، تو سب کے دروازے بند کرائیے کہ عذاب آ جائے سوائے آپ کے. انہوں نے کہا اللہ نے تو یہ کہا سوائے آپ کے. کہا آپ نے مجھ سے سنا نہیں ہے، علی میرا نفس ہے. واہ 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 تو جیسے میرا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ سبحان ویسے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو یہ علی ہی کا دروازہ ہے کہ جسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھیے لوگوں کے دروازوں پہ سائل تو آتے ہیں مگر ستارہ صرف علی کے دروازے پہ آیا. کیا بات. لوگوں کے دروازے پہ فرشتہ، موت کا فرشتہ جان لینے تو جاتا ہے مگر روٹیاں لینے صرف علی کے دروازے پہ. بے شک سبحان اللہ. مگر جب چلنے لگے تو یہی زنجیر در تھی جو علی کے پٹکے میں لپٹ گئی. 20 رمضان یہ یتیمی ہے آل محمد، یہ مصیبت ہے آل محمد کی رات ہے. بلکہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ علی کے بچوں کی شام غریباں ہیں کہ حسنین کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ رہا. آج کی رات مجلسوں میں جا کے گزاریے، عبادت کر کے گزاریے، پرسہ دے کے گزاریے، علی کے قاتل پہ لعنت کر کے گزاریے، اس سے بیزاری کا اعلان کر کے گزاریے. جب زخمی ہوئے ہیں علی تو 18 بنی ہاشم علی کو لے کے چلے. وہ علی جسے جنگوں میں کوئی نہ ہرا سکا، ضرب اتنی کاری تھی کہ سہارا دے کے چلے. مگر جب مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو جناب فضا نے آواز دے کے کہا مولا شہزادی نے کہا ہے کہ اگر میرے بابا کو جلدی گھر نہ لائے تو زینب مسجد کے دروازے تک آ جائے گی. علی سے رہا نہیں گیا، تڑپ کے کہنے لگے زینب سے کہو یہ کوفہ ہے، یہ شام نہیں ہے. ایک مرتبہ چلے لے کر تو اب جیسے جیسے گھر قریب آ رہا ہے تو علی مضطرب ہو رہے ہیں. پوچھتے جاتے ہیں حسن میرے لال گھر کتنا دور رہ گیا؟ کہا بابا کیا بات ہے؟ کہ جب گھر کی فصیلیں نظر آنے لگے تو بتانا. بہت دور نہیں ہے مسجد کوفہ سے علی کا گھر. جیسے ہی میرے مولا نے بتایا تو پلٹ کے اپنے اصحاب سے کہا کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، علی تمہارا شکر گزار ہے، تم میری محبت میں آئے ہو. تو کہا مولا آپ کو اس عالم میں چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو کہا حسن میری زینب نے مجھے قدموں سے چلتے ہوئے جا کے دیکھا ہے، مگر اب جب مجھے ایسے لے جاؤ گے تو میری زینب سے رہا نہیں جائے گا اور اس کے گریے کی آواز میں نہیں چاہتا کہ نامحرموں کے کانوں میں آئے. ساری رات مولا کے آل اولاد نے، رشتہ داروں نے مولا کو گھیرے رکھا. مگر جب جراح بلایا گیا تو ایک مرتبہ اس نے علی کے زخم کو دیکھ کے چیخ ماری تو میرے مولا حسن نے ہاتھ کو تھاما، کہا دیکھو خبردار یہاں کچھ نہ کہنا، میری بہنیں پردے کے پیچھے سن رہی ہیں. باہر لایا گیا تو ایک مرتبہ جراح نے کہا مولا ضرب اتنی کاری ہے، ضرب اتنی شدید ہے کہ اب ہو کچھ نہیں سکتا. ہاں مولا کے درد کو کم کرنے کے لیے دودھ اور شہد میرے مولا کو پیش کیا جائے. بس یہ بات اس کے منہ سے نکلنی تھی، چند منٹوں کے اندر علی کے گھر کی گلی کوزوں سے بھری ہوئی تھی. یتیم بچے، کوفے کے لوگ، علی کے چاہنے والے، لاکھوں کوزے آ گئے. میں ہوتا تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا 2-4 کوزے رکھ لیجئے، کل حسین کے خیموں سے لتش کی آوازیں آ رہی ہوں گی. درد کم ہوتا گیا، علی خود اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، سہارا دے کے بٹھایا گیا. زہر کی شدت اتنی کاری تھی کہ ایک مرتبہ علی نے اس عالم میں بھی عبادت کو نہیں چھوڑا ہے، خدا کا سجدہ کیا. اور جب آج کی رات آئی تو میرے مولا آسمان کو دیکھتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے وہ رات قریب آ رہی ہے جب علی اپنے محبوب سے ملے گا، جب علی سیدہ سے ملاقات کرے، جب علی اپنے پروردگار کے پاس جائے گا. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ ایک ایک کو بلایا اور وصیتیں. فجر کا وقت قریب آ رہا تھا، 21 رمضان، بلاتے جاتے تھے اور وصیتیں کرتے جاتے تھے. ایک مرتبہ امام حسن کو بلایا اور امام حسن کا ہاتھ کہا پھیلاؤ. کہا میرے لال حسن اپنے ہاتھ کو، اور ایک ایک بیٹی کا ہاتھ حسن مولا کے ہاتھ میں دیا. کہا آؤ زینب حسن تمہارا امام ہے، ام کلثوم حسن تمہارا امام ہے، محمد حنفیہ حسن تمہارے امام ہے، جعفر حسن تمہارے امام ہے، عمران حسن تمہارے امام ہے. ایسے میں کسی بی بی کے رونے کی آواز ہے. ایک مرتبہ پوچھا کہ کون رو رہا ہے؟ تو کہا کسی نے ماں ام البنین رو. سبب پوچھا گیا تو تڑپ کے کہنے لگی مولا کیا میرے عباس سے کوئی کوتاہی ہو گئی؟ آپ نے سب کے ہاتھ حسن مولا کے ہاتھوں میں دیے مگر میرے عباس کا ہاتھ
تو بس رو کے ایک مرتبہ تڑپ کے کہا میرا حسین کہاں ہے؟ حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دیا کہ عباس یہ رسول کا بیٹا ہے، تم میرے بیٹے ہو۔ مگر جب ساری وصیتیں کر چکے تو باپ اور بیٹی کا عجیب رشتہ ہوتا ہے۔ ابھی کہتا ہے جب سب کو بھیج چکے تو کہا اب میری زینب کو بھیج دو۔ پردہ کرایا گیا، بہت دیر تک بابا کے سینے سے لپٹ کے شہزادی روتی رہیں۔ عجیب جملہ تاریخ نے لکھا، اور یہ آخری وصیت۔ ایک مرتبہ کیا یاد آیا کہ میرے مولا نے بڑھ کے کہا زینب ذرا شانوں سے چادر ہٹا۔ چادر کا ہٹانا تھا، بڑھ کے بیٹی کے بازوؤں کے بوسے لی کہ بابا یہ کیا کیا؟ کہ زینب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ تڑپ کے کہنے لگی بابا کیا جس کا عباس جیسا بھائی ہو؟ کہا زینب بازاروں میں جانا پڑے گا مگر عباس مارے جائیں گے۔ مگر زینب بابا علی وعدہ کرتے ہیں جب ایسی منزل آئے گی تو علی تمہاری مدد کو آئے گا۔ ابھی ٹائم تو ہوگا نا 5 ہاں ملے گا۔